پوزیشن ہے, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین سب سے بات چیت کرتا ہے. پولیٹیشین کسی سے کٹی نہیں کرتا. پولیٹیشینز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا, یا ان کی بات سننا, اپنی سننا, اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا. لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ مجھے اگر یہ بار بار, جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا, مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں, ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے, وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا, کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا, پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں, اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں, جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے, یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے, تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے, اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے, تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اب واپس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے, کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا. آپ مسئلہ میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں, اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا, تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو, جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا, اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی, اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں, تو وہ 100 روپے, اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا, اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, ان کی پراپرٹیز میں فیئر بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں, تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں, اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری اب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن, زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں اب خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتا چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کئی بکے ہیں, ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا, سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں. میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا, خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو, اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا, تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف, اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے.
اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے۔ اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا، فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے، نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے، تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے۔ ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے۔ پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا، اور اس باری پھر مجھے پتا کہ پلان بنایا ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 11 مہینے میں میں نے اپنی پارٹی کو بدل